یہ خلا ہے، خاموش نہیں، خطرناک ہے۔ جب آسمانوں میں دشمن نظر نہ آئے تو سمجھو وہ خلا میں چھپ کر وار کر رہا ہے۔ یہ سائنس فکشن نہیں، یہ آج کی جنگ ہے۔ امریکی اسپیس فورس، اسپیس رینجرز، جنہیں اب صرف فوجی نہیں گارڈینز کہا جاتا ہے، اب زمین کی جنگ نہیں، خلا کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کہیں ایران، کہیں روس، کہیں چین، اور ہر بار میزائل آسمان کو چیر کر آتے ہیں اور گارڈینز انہیں لانچ کرنے کے لمحے سے ہدف پر گرنے تک ٹریک کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا خلائی طاقت کے نام پر دنیا کی فضا کو ہتھیاروں کا قبرستان بنایا جا رہا ہے؟ کیا امریکہ واقعی دفاعی نظام بنا رہا ہے؟ کیا یہ ہائپرسونک ہتھیاروں کے نام پر نیا عالمی تسلط قائم کرنے کی جنگ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک ایسا باب جہاں گولڈن ڈوم صرف ایک شیلٹر نہیں بلکہ عالمی جنگ کی نئی چھت ہے۔ اسپیس فورس کس ملک کو کب نشانہ بنا سکتی ہے، کیسے ایران، چین اور روس کی ہر حرکت آسمان میں ٹریک ہو رہی ہے، اور سب سے اہم اگلا ہدف کون ہو سکتا ہے۔ یہ صرف رپورٹنگ نہیں، یہ آنے والے کل کی وارننگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل، میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ویورز، یو ایس اسپیس فورس امریکی خلائی فورس میں کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھے ان اہلکاروں کو فوجی نہیں بلکہ گارڈینز کہا جاتا ہے۔ امریکی ریاست کولوراڈو میں اپنے کمپیوٹرز کی سکرین کے سامنے بیٹھے یہ افراد دنیا میں کہیں سے بھی داغے گئے میزائل کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ میزائل کے لانچ ہونے سے لے کر اس کے اپنے ہدف سے ٹکرانے تک وہ اس کی کسی بھی حرکت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کو بکلی فورس اسپیس اڈے میں واقع امریکی خلائی فورس کے میزائل وارننگ اور ٹریکنگ آپریشن روم تک رسائی دی گئی ہے۔ اس آپریشن روم میں ہر طرف بڑی بڑی سکرینز لگی ہوئی ہیں جو ہمہ وقت خلا میں موجود فوجی سیٹلائٹس کی جانب بھیجے گئے نقشے اور ڈیٹا فراہم کرتی ہیں۔ جب بھی دنیا کے کسی بھی حصے سے میزائل لانچ ہوتا ہے تو سب سے پہلے گارڈینز کو اس کے انفرا ریڈ ہیٹ سگنل کا پتہ چلتا ہے۔ ہم اس آپریشن روم میں ہی موجود تھے جب ہی کچھ لمحوں میں لانچ ایران کا نعرہ بلند ہوا اور اس کے ساتھ ہی کاپی لانچ ایران کی آواز سنائی گئی۔ اس وقت تو صرف مشقیں ہو رہی تھی، لیکن گزشتہ ماہ جب ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں قطر میں امریکی فوجی اڈے العدید پر میزائل حملے کیے تو گارڈینز یہی کام سچ میں کر رہے تھے۔ کرنل انہیوز کہتے ہیں کہ اس روز آپریشن روم میں موڈ کافی سنجیدہ تھا۔ دیگر میزائل لانچز کے برعکس ان کے پاس اس کی پیشگی اطلاع موجود تھی۔ وہ ایرانی میزائلوں کو ٹریک کرنے میں کامیاب رہے اور پھر ان معلومات کو زمین پر موجود فضائی دفاعی نظام کو بھیجا گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بالآخر ہم العدید اڈے اور وہاں موجود تمام فوجیوں کو بچانے میں کامیاب رہے۔ کرنل ہیوز کا کہنا ہے حالیہ برسوں میں مشرق وسطیٰ اور یورپ میں چلتی جنگوں کے باعث ان کا یونٹ کافی مصروف رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کا یونٹ یوکرین کو بھی میزائل حملوں کی پیشگی اطلاع دیتا رہا ہے تو اس پر کرنل ہیوز کا کہنا تھا کہ ہم تمام امریکی اور اتحادی افواج کو اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل وارننگ مہیا کرتے ہیں۔ امریکی کھلے عام اس بات کی تصدیق تو نہیں کرتے، تاہم لگتا ایسا ہے کہ وہ یوکرین کو روسی حملوں سے متعلق پیشگی خبردار کرتے آئے ہیں۔ بکلی اسپیس فورس بیس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے میزائل دفاعی نظام گولڈن ڈوم کا ایک اہم حصہ ہوگی۔ اسرائیل نے آئرن ڈوم سے متاثر اس منصوبے کے لیے صدر ٹرمپ نے $175 ارب مختص کیے ہیں۔ بہت سے افراد کا ماننا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ لاگت آئے گی، لیکن اس کی بنیاد پہلے ہی پڑنے لگی ہے۔ یہاں ریڈومز نصب کر دیے گئے ہیں جن کا مقصد اڈے پر لگے طاقتور سیٹلائٹ ڈشز کو محفوظ رکھنا ہے۔ دور سے گولف کی گیندوں کی طرح دکھنے گنبد نما ریڈومز دراصل گول کور ہوتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹ 11,000 نوری سال دور موجود سپر نووا سے آنے والی ریڈیو فریکوینسی کا بھی پتہ لگا لیتی ہے۔ یو ایس اسپیس آپریشنز کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ڈیوڈ ملر کہتے ہیں کہ گولڈن ڈوم منصوبہ جو کہ ابتدائی مراحل میں ہے اس بات کی امریکہ کو بڑھتے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ خاص طور پر چین اور روس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دونوں ممالک نے ایسے ہائپرسونک میزائل بنا لیے ہیں جو آواز کی رفتار سے 5 گنا تیزی سے اڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور چین نے فریکشنل اور بٹل بمبارڈمنٹ سسٹم کا تجربہ کیا جس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ جنرل ملر کہتے ہیں کہ ان ہتھیاروں کو روکنے کے لیے درکار رفتار اور صلاحیتوں کے لیے خلا میں انٹرسیپٹرز لگانے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ امریکہ کے مفادات کے دفاع کے لیے خلا میں ہتھیاروں کے بجائے صلاحیتوں کی بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ 5 سال قبل امریکی خلائی فورس کی تشکیل اس بات کا ثبوت ہے کہ خلا اب ایک جنگی میدان بن گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران اس فورس کو لانچ کرتے ہوئے خلا کو دنیا کا نیا میدان جنگ قرار دیا ہے۔
چین اور روس دونوں نے اینٹی سیٹلائٹ میزائلوں کے ساتھ ساتھ ان کے مواصلات کو جیم کرنے کے طریقوں کا تجربہ کیا ہے۔ جنرل ملر کہتے ہیں کہ روس نے خلا میں ممکنہ طور پر جوہری پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلا پہلے سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت زیادہ مقابلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہمیں خلا میں تنازعات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کرنل فینکس ہوزر ڈیٹلسیون نامی خلائی افواج کی انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی یونٹ کے سربراہ ہیں۔ ان کا کام یہ معلوم کرنا ہے کہ خلا میں کیا ہو رہا ہے۔ کولوراڈو اسپرنگ کے قریب واقع اپنے اڈے پر ان کی ٹیم سکرینز پر دنیا کے گرد گھومنے والے ہزاروں چھوٹے نقطوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ خلا میں اس وقت تقریباً 12,000 سیٹلائٹ موجود ہے، جن کی تعداد اس دہائی کے آخر تک بڑھ کر 60,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ کرنل ہوزر کا کہنا ہے ان کی بنیادی توجہ چین پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تیزی سے بڑھتا خطرہ ہے۔ چین کے پاس پہلے سے تقریباً 1,000 سیٹلائٹس موجود ہیں، جن میں سے نصف عسکری نوعیت کی ہیں۔ کرنل ہوزر کا کہنا ہے اگلی دہائی کے دوران چین کے پاس زمین کے نچلے مدار میں مزید دسیوں ہزار سیٹلائٹ ہوں گے۔ خلا میں جگہ تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اور مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم پہلے ہی خلا میں لڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے مخالفین کی جانب سے غیر پیش ورانہ اور غیر محفوظ کارروائیوں کا سامنا ہے، جس میں الیکٹرانک جیمنگ، لیزرز اور حتیٰ کہ جال اور جوڑنے والے ہتھیاروں سے لیس سیٹلائٹ بھی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ خلا میں پہلے ہی دو بدو لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کرنل ہوزر کا کہنا ہے ابھی فی الحال ٹاپ گن طرز کی آمنے سامنے جنگ تک پہنچ چکے ہیں، لیکن یقینی طور پر ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امریکی خلائی فورس خلا میں کسی بھی ممکنہ تصادم کے امکان کی تیاری کر رہی ہے۔ کرنل ہوزر کا کہنا ہے 1 سال قبل وہ جارحانہ خلائی صلاحیتوں کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان کے مطابق وہ صدر ٹرمپ کو امریکہ کو حاصل خلائی برتری کو جارحانہ اور دفاعی خلائی کنٹرول کے ذریعے برقرار رکھنے کے لیے مختلف آپشنز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جنرل ملر کہتے ہیں تنازعات کو روکنے کا واحد طریقہ طاقت کا حصول ہے۔ ہمیں اپنے احساسوں کا دفاع کرنے کے لیے صلاحیتیں پیدا کرنا ضروری ہے، تاہم انہوں نے اس بارے تفصیل فراہم نہیں کی کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ لیکن ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف کیے جانے والا امریکی آپریشن مڈ نائٹ ہیمر سے اس بات کی جھلک ملتی ہے کہ امریکی خلائی فورس پہلے ہی کیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ B-2 بمبار طیاروں کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ خلا میں تسلط برقرار رکھنا امریکی فوج کے لیے کیوں ضروری ہے۔ جنرل ملر کا کہنا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امریکی فوج کو خلا میں حاصل برتری سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس برتری کی وجہ سے امریکی افواج کو آسمانوں میں رابطہ قائم رکھنے، بآسانی ہدف تک رسائی اور GPS سے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ برطانوی میڈیا کو اس بارے پہلی تفصیلات دی گئیں کہ کس طرح امریکی خلائی فورس کے گارڈینز بھی اس آپریشن میں شامل تھے۔ جنرل ملر نے کہا کہ ہم نے الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے آپریشن کے دوران اپنا تسلط برقرار رکھا۔ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، انفراریڈ اور مرئی روشنی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں معلوم تھا کہ ہر چیز جام ہو جائے گی۔ امریکی اسپیس فورس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ B-2 بمبار جہاز اس جیمنگ سے متاثر نہ ہو تاکہ وہ اپنے ہدف پر پہنچ کر اسے GPS گائیڈڈ میسو آرڈیننس بموں سے نشانہ بنا سکے۔ اسپیس فورس کی یونٹ ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے الرٹ رہتے ہیں۔ امریکی خلائی فورس کے ڈیلٹا 3 یونٹ کے الیکٹرانک وارفیئر کے ماہرین پہلے ہی اس خطے میں زمین پر کام کر رہے تھے۔ ڈیلٹا 3 یونٹ کے کمانڈر کرنل اینجلو فرنانڈس مجھے سیٹلائٹ ڈشز اور کمانڈ کنٹینرز کی قطاریں دکھا چکے جنہیں وہ دنیا کے کسی بھی مقام پر اڑا کر لے جا سکتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان ڈشز کی مدد سے دشمن کے کمیونیکیشن نظام کو نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ اس میں بہت زیادہ شور پیدا کر کے اسے ناقابل سماعت بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا اس کی مدد سے انہوں نے امریکی تنصیبات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایک فلائٹ کوریڈور بھی مہیا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکی اسپیس فورس کے ڈیلٹا 7 کے گارڈینز آپریشن کے پہلے مشن کے دوران اور بعد میں پوری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کرنل ہوزر نے کہا کہ وہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی نگرانی کر کے یہ پتہ لگا پائے کہ ایران اس صورتحال سے کس حد تک آگاہ ہے اور آیا تہران کو اطلاع ہے کہ ایسے حملے ہو سکتے ہیں۔ کرنل ہوزر کا کہنا ہے کہ انہی صلاحیتوں کی بدولت امریکی آپریشن حیرت کا عنصر برقرار رکھ سکا اور فضائی حملے کو بنا کسی رکاوٹ کے اپنا مشن پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ اسپیس فورس اپنی شاید امریکی فوج میں سب سے نئی سروس ہو، لیکن یہ امریکہ کی فوجی طاقت میں انتہائی اہم ہے۔ جنرل ملر کہتے ہیں کہ پوری امریکی فوج خلائی برتری پر منحصر ہے۔ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ صورتحال برقرار رہے۔ ویورز، اب خلا میں جنگ خواب نہیں رہا، حقیقت بن چکی ہے۔ جب آسمان امن کی علامت نہیں بلکہ ٹارگیٹنگ سکرین بن جائے تو سمجھ لیجئے انسانیت نیچے اور تسلط اوپر جا چکا ہے۔ امریکہ کی اسپیس فورس، سیٹلائٹس، جیمنگ سسٹمز، ہائپرسونک ٹریکنگ، یہ سب دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے بن رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں جنگ کا میدان خلا ہے اور اگلا ہدف کوئی بھی ہو سکتا ہے۔
شاید آپ کا شہر، شاید آپ کا ملک۔ اگر آج ہم نے اس کھیل کو نہ سمجھا تو کل ہم اس کے مہرے بن کر تباہ ہو جائیں گے، اور نہ زمین بچے گی نہ آسمان۔ یاد رکھو، جب امریکی فوج کی توجہ کسی چیز پر مرکوز ہو جائے تو خدا ہی آپ کی مدد کرے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔